یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزارت تعلیم نے نیٹ UG 2024 میں مبینہ بدعنوانی کے معاملے وسیع جانچ کے لیے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI کو سونپ دی ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت امتحانات میں طالب علموں کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پابند عہد ہے۔ اگر کوئی فرد یا تنظیم اس معاملے میں ملوث پائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA نے گزشتہ مہینے کی 5 تاریخ کو نیٹ UG امتحان کا انعقاد کیا تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد امتحان میں بدعنوانی اور جعلسازی کے الزام لگے تھے۔ بہار پولیس نے نیٹ UG امتحان 2024 میں مبینہ بدعنوانی کے سلسلے میں جھارکھنڈ کے دیوگھر سے 6 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ دیوگھر کے سب ڈویژنل پولیس افسر رتوک سریواستو نے بتایا کہ مشتبہ لوگوں کو دیوی پور پولیس تھانہ علاقے میں ایمس دیوگھر کے پاس کے ایک مکان سے پکڑا گیا اور بعد میں بہار بھیج دیا گیا۔ بہار پولیس کی اقتصادی جرائم اکائی اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ EOU کی ٹیم پکڑے گئے لوگوں سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی امیت شاہ نے آج نئی دلی میں ملک میں سیلاب انتظام کاری کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس میٹنگ میں جل شکتی کے وزیر CR پاٹل، داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے اور مرکزی حکومت کی مختلف وزارتوں اور محکموں کے سیکریٹریز نے حصہ لیا۔ حال میں جھارکھنڈ، ہماچل پردیش، سکم سمیت مختلف ریاستوں میں زمین دھنسنے اور سیلاب جیسے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس وقت آسام میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ کئی ضلعوں کے لاکھوں لوگوں پر اس کا اثر پڑا ہے۔ گزشتہ مہینے سائیکلون ریمل سے بھی تریپورہ میں کافی نقصان ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس سال معمول سے زیادہ مانسون کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ریاست میں مانسون پوری طرح سرگرم نہیں ہو پایا ہے۔ ریاست کے کچھ حصوں میں کل مانسون کے اثر سے بارش ہونے کا امکان ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، سیتامڑھی، ویشالی، گوپال گنج، بھاگلپور، بانکا اور آس پاس کے حصوں میں بارش ہونے کا امکان ہے۔ وہیں محکمہ نے روہتاس، اورنگ آباد، بھوجپور اور ارول ضلعوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران شدید لو کا الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 25 جون کو کئی علاقوں میں شدید بارش بھی ہو سکتی ہے۔ مشرقی اور مغربی چمپارن، سیتامڑھی، سپول، ارریہ اور کشن گنج ضلعوں میں گرج کے ساتھ شدید بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھوجپور ریاست کا سب سے گرم مقام رہا، جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ریاست کے بے زمینوں کو 3 ڈسمل زمین دی جائے گی۔ محکمہ محصولات اور اصلاحات اراضی کے وزیر ڈاکٹر دلیپ کمار جائسوال نے کہا کہ ریاست کے سبھی ضلعوں میں کیمپ لگا کر بے زمینوں کے درمیان باس گیت پرچہ تقسیم کیا جائے گا۔ کشن گنج میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 3 کروڑ رہائش گاہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا سیدھا فائدہ ریاست کے غریب شہریوں کو بھی مل سکے، اس کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے آج پٹنہ کے گردنی باغ میں زیر تعمیر باپو ٹاور کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے افسران کو باقی ماندہ سبھی کاموں کو تیزی سے پورا کرنے کی ہدایت دی۔ جناب کمار نے پہلی اور 5ویں منزل پر چل رہے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اہم مقام کا تعمیراتی کام 1 سے 1.5 مہینے میں پورا ہو جائے گا اور جلد ہی اس کا افتتاح بھی ہوگا۔ اس موقع پر وزیر آبی وسائل وجے کمار چودھری، وزیر تعمیرات عمارت جینت راج، راجیہ سبھا رکن سنجے کمار جھا اور کئی افسران موجود تھے۔ عظیم راشٹروادی رہنما شیاما پرساد مکھرجی کو ان کے بلیدان دیوس پر آج عقیدت کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پٹنہ واقع BJP صدر دفتر میں تعزیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران وزیر صحت منگل پانڈے، ریاستی BJP تنظیمی جنرل سیکرٹری بھیکھو بھائی دلسانیا اور رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر سنجے جیسوال سمیت کئی لیڈران اور کارکنان موجود تھے۔ چھتیس گڑھ کے کانکیر میں نکسلی حملے میں شہید BSF جوان مدن سنگھ کی آخری رسوم کل اورنگ آباد ضلع کے کٹمبا واقع ان کے آبائی گاؤں سیرسا میں ادا کی گئی۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ BSF اور ضلع پولیس کے جوانوں نے شہید کو آخری سلامی دی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔